اب یہ کہ نصاب کتنا ہوتا ہے، تو نصاب کے لیے جو حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ تو سونے اور چاندی کا نصاب جو مسقال میں اور پھر ہمارے یہاں تولے میں بنا ہے. تو آپ نے بھی سنا ہوگا سونا 7.5 تولہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ ہو. اب اس کے گرام بھی نکالے گئے ہیں. میں نے آج ہی اس کی قیمت نکلوائی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جس کی آج کی قیمت ہے 23,270 روپے، یعنی 23,000 اور اوپر 270 روپے. تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس پر کسی طرح کا کوئی قرضہ بھی نہیں ہے تو وہ شرعی اعتبار سے مالدار ہے. 23,000 کی اتنی رقم پر وہ آدمی مالدار ہے. اب آپ سوچئے اس حساب سے کتنے لوگ مالداروں میں آ جائیں گے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو دیکھا جائے تو یہ تو اس کی گنتی ابھی پیٹی میں بھی شروع نہیں ہوئی ہے، سیار تو بہت دور کی بات ہے. نہیں، 23,270 روپے کا جو آدمی مالک ہو گیا، ضرورت سے زائد قرضہ نہیں ہے، وہ آدمی مالدار ہے. اگر اتنے پیسے اس کے پاس 1 سال تک رہے تو 1 سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے. تو یہ ہوا نصاب. تو کسی کے پاس 23,270 روپے ہوں یا چاندی ہو جس کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے، یا سونا ہو اور سونے کے ساتھ تھوڑا سا نقد یا تھوڑی سی چاندی جس کی قیمت 23,270 روپے کے برابر ہو جائے، یا وہ جو تجارت کر رہا ہے اس کی جو بھی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہو، موبائل کی دکان ہو، جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے اس میں تجارت کا اس نے جو سامان جمع کیا ہے، جو اس کے یہاں دکان پر اسٹاک ہے، وہ اسٹاک کی قیمت اگر 23,270 روپے ہو جاتی ہے قرضہ ورضہ مائنس کرنے کے بعد، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ والا حکم آ جاتا ہے. زکوٰۃ دینا اس کو فرض ہے. اس کا 2.5% جتنا بھی بنتا ہوگا 23,270 روپے کا، اس آدمی کو اتنی مقدار میں مال نکالنا ضروری ہے. تو یہ تو پہلا مسئلہ ہوا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ ضروری ہے اور فرض ہے. تو ہم میں سے ہر ایک یہ بات سوچ لیں کہ ہمارے پاس نقد یا سونا یا چاندی یا تجارت کا مال یا سب کا ٹوٹل قرضہ نکالنے کے بعد اتنا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ شریعت کا یہ کہ کوئی آدمی اگر مالدار بنتا ہے تو اس پر فوراً زکوٰۃ نہیں آتی، بلکہ مالدار ہو جانے کے بعد 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے. اب مان لیجیے ایک آدمی بالکل غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے مالدار بنتا ہو. آج ہی اس کے پاس کہیں سے مال آیا، لوٹری پک گئی، خواب میں کسی کو زیارت ہوئی کہ فلاں کو اتنا کور پہنچا دو، کوئی آدمی آیا اور مسافے میں یہ کور دے کر گیا اور دیکھا 25,000 روپے ہیں، تو وہ مالدار ہو گیا. تو اب شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ آج ہی زکوٰۃ دو، یہ تو آج مالدار ہوا ہے. اب اگر اس کے پاس آئندہ سال اسی تاریخ میں اگر نصاب کے بقدر مال ہے، 25,000 یا 23,270 کے برابر مال ہے اور درمیانی سال میں مکمل ختم نہیں ہوا، اگر مکمل ختم ہو گیا تو پھر مسئلہ بدل جائے گا. 25,000 کور تو آئے تھے، حفاظت سے رکھتا بھی تھا، روزانہ خوش بھی ہوتا تھا، الحمدللہ کہ روزانہ تسبیح بھی پڑھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی. 2-3 مہینے کے بعد پورا کور ہی قبول ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والا تھا، گھبرایا نہیں، بلکہ اس موقع پر جو دعا تھی وہ پڑھی اس نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اور ابھی جیسا مفتی صاحب نے کہا نا، بالکل سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ، لامحدود خزانوں کا مالک ہے، ایسی دعا مانگی کہ فرشتوں نے بھی آمین کہہ دی. اور ابھی تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس سے دگنا کور آ گیا. تو اب یہ جو درمیان میں مکمل مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ والا مسئلہ بدل جائے گا. خیر، تو جو آدمی جس دن مالدار بنا ہو اس پر فوراً زکوٰۃ نہیں آتی، 1 سال کے بعد اور درمیان میں مکمل مال ختم نہ ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ سال والا مسئلہ. سال والے مسئلے میں بہت سے لوگ جو ایک غلط فہمی کا شکار ہے وہ دور کرنے ہیں. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا چاہیے. یہ غلط بات ہے.
سال گزرنے کا مسئلہ ایک غریب آدمی کے لیے کہ جو ابھی مالدار بنا ہو تو اس کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ پہلے سے مالدار چلے آ رہے ہیں، گزشتہ سالوں میں بھی آپ نے زکوٰۃ نکالی، چونکہ ہمارے عموماً رمضان ہی میں نکالتے ہیں، تو آپ نے اگر گزشتہ سال بھی رمضان میں زکوٰۃ نکالی، اس رمضان میں جو دن آپ کی زکوٰۃ کا ہے، آپ نے جو طے کیا ہے، 1 رمضان، 5 رمضان، 10 رمضان، 27 رمضان، جو بھی دن آپ کا طے ہے، اس دن آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہوگی آپ کو پورا اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب مان لو کہ آپ 5 تاریخ کو حساب کرتے ہیں اور 2 رمضان کو آپ کے پاس 10,000 روپے آئے ہیں، لیکن آپ پچھلے سالوں سے زکوٰۃ نکالتے آ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں 10,000 روپے تو ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں، اس پر کہاں سال گزرا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ چاہے 2 دن پہلے آئے، لیکن آپ 5 رمضان کو جہاں اپنا دوسرا مال گنیں گے اس کا حساب کریں گے، یہ 10,000 روپے بھی آپ کو گننے ہیں۔ یہ سال والا مسئلہ ہر مال کے لیے نہیں ہے، درمیان سال میں جو مال کم زیادہ ہوتا رہا، آپ نے زکوٰۃ کے لیے جو دن مقرر کیا ہے اس دن جتنا بھی مال ہوگا آپ کو سب کو گن کر اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ اب یقیناً وہ مال جو آپ گنیں گے اس میں سے کچھ مال وہ بھی ہوگا جس کو سال ہو گیا ہے، کچھ مال وہ ہوگا جس کو 10 مہینے ہوئے ہیں، کچھ مال وہ ہوگا جو 2 مہینے پہلے آیا ہے، کچھ مال وہ ہے جو بھی 1 دن پہلے آیا ہے، لیکن یہ سب گنا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایک تو